پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ 15 جون کو ایک بار پھر ایم کیو ایم نے سندھ کی کچھ جماعتوں کے احتجاج کے اعلان کے خلاف احتجاج کی کال دی ہے۔ 15 تاریخ کو سندھ ایکشن کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اور ایم کیو نے بھی کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے۔ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن دونوں تنظیموں کی جانب سے احتجاج کا اعلان اس سازش کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہے جس میں صوبے کے اندر خونریزی ہو، یہاں پر کہیں سندھی قتل ہوں، کہیں اردو بولنے والے مارے جائیں، اور اس کی بنیاد پر کراچی کو پھر وہ جو 80s اور 90s میں جو حالت تھی اس طرف دوبارہ لے کر جائیں۔ اللہ کا شکر ہوا ہے کہ کوئی 30-35 برس بعد اس صوبے کے لوگ، اس شہر کے لوگ اس نفرت کی سیاست سے باہر نکلے ہیں، یا قتل و غارت گری ختم ہوئی ہے، یا کچھ امن ہوا ہے، یا لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اکوموڈیٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کو برداشت کر کے ساتھ رہنے کی ایک مزاج بنایا ہے۔ یہ شہر کو، صوبے کو دوبارہ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں دوبارہ سے یہ خون خرابہ ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن واقعے کے بعد ایم کیو ایم والوں نے وہاں جا کر جو تعصب پھیلایا اور اب 15 جون کو احتجاج کر کے وہ ایک بار پھر اس شہر اور صوبے کو لسانی فسادات کی بھیٹ چڑھانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ہنگامہ آرائی کے بعد ایم کیو ایم کا جو ڈیلیگیشن وہاں گیا اور جس قسم کی انہوں نے باتیں وہاں کی، جس قسم کے الفاظ انہوں نے وہاں استعمال کیے، اگر آپ ان کو غور سے سنیں تو اس میں وہی ساری باتیں ہیں جو الطاف حسین یہاں کرتا رہا ہے، کبھی سندھیوں کے خلاف، کبھی پٹھانوں کے خلاف، کبھی پنجابیوں کے خلاف، کبھی بلوچوں کے خلاف، اور کبھی ان مہاجروں کے خلاف، ان اردو بولنے والوں کے خلاف جو ایم کیو ایم سے اختلاف رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کسی بھی طبقے کو، کسی بھی قومیت کو نہیں چھوڑا اور ان کو لڑایا، اور اس لڑائی میں، اس خونریزی میں اپنی ایم کیو ایم کی سیاست کو مضبوط کیا۔ آج اگر آپ غور کریں، الطاف حسین نے اس احتجاج کی حمایت کی، اس احتجاج میں الطاف حسین کی تصویریں تھیں، اس احتجاج میں الطاف حسین کے نعرے لگے۔ اب اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں کہ الطاف حسین کی حمایت، الطاف حسین کے نعرے، الطاف حسین کی تصویریں، پھر ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن کی باتیں، تو یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ دوبارہ اس صوبے میں، اس شہر میں سندھی مہاجر فسادات ہوں، تاکہ ایم کیو ایم لوگوں کے خون کی بنیاد پر، لوگوں کی جانوں کی قیمت پر اپنی سیاست کو دوبارہ اچھال سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں رہنے والے، اس صوبے میں رہنے والے میرے وہ تمام سندھی بھائی دوست جو یہاں امن چاہتے ہیں، وہ سازش کو سمجھیں۔ میری گزارش ہے ان تمام خیر خواہوں سے جو صوبہ سندھ کے خیر خواہ ہیں، جو کراچی کے خیر خواہ ہیں، خدا کے لیے اس نفرت کی آگ کو پھیلنے مت دو۔ یہ کوئی بہت بڑا ڈرامہ ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے جو اس شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس صوبے کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تمام اردو بولنے والے لوگ، دوست بھائی، ہماری بہنیں جو ہیں، خدا کے لیے سازش کو محسوس کریں، ایم کیو ایم کی سازش کو سمجھیں۔ یہ نفرت جو لوگوں کے دلوں سے نکلی ہے، دماغ سے نکلی ہے، الطاف حسین کی نفرت پھیلائی ہوئی نکلی ہے، اس کو مزید دوبارہ لوگوں کے ذہنوں میں مت ڈالو۔ سعید غنی نے کہا کہ مردم شماری کے معاملے پر ایم کیو ایم نے صوبے کی عوام کے ساتھ غداری کی اور وزارتوں کے لیے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ سینسس پر صوبہ سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ایک رہا ہے کہ جی یہ غلط ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کو انڈو ہونا چاہیے۔ لیکن جب کیبنٹ کے سامنے یہ گیا اور ایک پھر کمیٹی بھی بنائی گئی، اس میں ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے ایک فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے اس کو گو ایڈ کیا۔ اس کے بعد جب کیبنٹ میں آتا ہے، کیبنٹ سے منظور ہوتا ہے، بعد میں ایک لائنر کوئی ڈسینٹنگ نوٹ وہ بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسمبلی سے بھی اس کو کرا لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو دعوے دار بنتی ہے کہ وہ صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے اپنے آپ کو حقوق کا وہ چیمپئن کہتے ہیں، لیکن سینسس کے ایشو پر انہوں نے دھوکہ دیا ہے صوبہ سندھ کے لوگوں کو اور خاص طور پر کراچی کے شہریوں کو۔ جب ہم ایم کیو ایم کے آفس گئے تھے سینسس کے ایشو پر ان سے بات کرنے کے لیے، جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے کیا کیا کچھ کیا ہے، تو وہ حیران ہوئے کہ
کہ پیپلز پارٹی اتنے بھرپور طریقے سے وہ مقدمہ لڑ رہی ہے جس کے متعلق تاثر یہ تھا کہ وہ ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا۔ ایک سازش کے تحت احتجاج میں شر پسندوں نے نہ صرف آگ لگائی بلکہ لوٹ مار بھی کی۔ ہم پرامن احتجاج کے بالکل حامی ہیں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ اگر پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے اور ہم اس کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دن بھی مختلف تنظیموں نے ایک احتجاج کا پروگرام کیا اور سندھ حکومت نے ان کے احتجاج کو روکنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن وہاں جانے کے بعد جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نامناسب تھا، وہ غلط تھا، غیر قانونی تھا۔ جو ہنگامہ آرائی وہاں پہ ہوئی، جو لوٹ مار ہوئی، دیکھیں وہ ایک رہائشی آبادی ہے، اس پر اگر کسی کو اعتراض ہے کہ جی وہ غلط آباد ہو گئی ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہاں رہنے والوں کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے، جا کر وہاں ان کی کاروبار کو جلائے یا ان کے گھروں کو جلانے کی کوشش کرے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں رہنے والوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کیمیکل وہاں بالکل تھا، یہ آگ ویسے نہیں لگی کہ کسی نے کوئی تیلی لگا کے آگ لگا دی ہو، کوئی لکڑی کو جلا کے ایسے پھینک دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیمیکل تھا جو پھینکا گیا مختلف جگہوں پہ اور فوری طور پہ وہ آگ پکڑتا گیا اور چلتا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے وہ اس بات کے لیے تیار ہو کر آئے تھے اور تمام وہ سامان اپنے ساتھ لائے تھے جس کی بنیاد پر فوری طور پر آگ لگائی جا سکے۔